بالحق وأجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ عزیز بھائیو، میں نے سورۃ الاحقاف کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ایک مقصد، اس کے پیدا کرنے والے کی طرف کچھ غور و فکر دلایا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی وحدت کو تسلیم نہیں کرتے ان کو ایک ایسا چیلنج دیا ہے کہ جس کو آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا ہے۔ فرمایا حامیم حامیم تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تنزیل عربی زبان کے اندر یہ تفعیل ایک باب ہے، اس سے یہ لفظ آیا ہے۔ اس باب کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ تدریجاً ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو کیونکہ یہ قرآن بھی تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر تنزیل کا لفظ آیا ہے۔ فرمایا تنزیل الکتاب، یہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور وہ اللہ کون ہے؟ عزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ یہ تو ایک عام مزاج کی بات ہے کہ انسان جب بھی کوئی کتاب خریدتا ہے تو وہ محض کتاب دیکھ کر، اس کتاب کا نام دیکھ کر اس کو نہیں لے لیتا، بلکہ کتاب دیکھنے کے بعد سب سے پہلی نظر اس کی کس کے اوپر پڑتی ہے؟ مصنف کے نام پر، کہ میں جو کتاب خرید رہا ہوں اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کا مصنف کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے بتلا دیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، خالق کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، سوائے حق کے ان کو پیدا کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور کیا یہ دنیا جو اللہ نے پیدا کی ہے یہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے؟ کہیں دنیا اس میں کھو نہ جائے۔ فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ جو کائنات بنی ہے یہ ایک وقت مقرر تک بنی، ایک دن اس کائنات نے کیا ہو جانا ہے؟ فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کچھ ان کو ڈرایا جا رہا ہے جس چیز سے، معرضون، وہ اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یہ ہے وہ چیلنج جو 14 صدیاں پہلے نازل ہوا، اب بھی موجود ہے، آگے بھی موجود رہے گا۔ نہ اب تک کسی نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آئندہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی میں اتنی سکت ہے۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، بھلا بتلاؤ تو صحیح، ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، من الارض، زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی کوئی شراکت آسمان کے اندر ہے۔ اگر کسی نے کوئی بھی چیز پیدا کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دکھاؤ، اس کی دلیل پیش کرو۔ کیا کسی مخلوق کے اوپر
کوئی بھی شخص ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ نے پیدا نہیں کی بلکہ اس کو پیدا کرنے والی فلاں مخلوق ہے۔ اچھا، مخلوق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کی ہوئی۔ جو مخلوق ہوتی ہے وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے، پھر تو وہ مخلوق تو نہ رہی، پھر تو وہ خالق ہو گئی۔ تو مخلوقات میں سے تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو پیدا کر سکے۔ اور دوسری طرف خالق نے اس دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہماری نظر جاتی ہے، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کی مثال اللہ پاک نے سورۃ حج کے اندر یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں، جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کی بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ اچھا، جب یہ مثال اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر نازل فرمائی تو مشرکین کی طرف سے یہ ایک اعتراض آیا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا رب تو رب عظیم ہے، بہت بڑا رب ہے۔ جب مثال دینے کی باری آئی تو ایک حقیر سی چیز مکھی کی مثال دی، اور کسی چیز کی مثال نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال دے دے یا اس سے بھی اوپر یا نیچے کسی چیز کی مثال دے۔ اچھا، حالانکہ اگر عام معاشرے کے حساب سے دیکھیں تو مکھی کو دلیل بنانا ہی بہتر دلیل ہے۔ اگر بالفرض مکھی کی بجائے یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی اونٹ پیدا نہیں کر سکتا، تو ہو سکتا ہے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو جاتا، اونٹ بہت بڑی مخلوق ہے، کیا اس کا قد کاٹ ہے؟ اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنا ٹھیک ہے اللہ کا کام ہوگا، چھوٹی چھوٹی جو مخلوق ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور پیدا کر لے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حقیر سے حقیر مخلوق کا نام لیا اور فرمایا کہ مکھی بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، جب کوئی مکھی پیدا نہیں کر سکتا ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق پیدا نہیں کر سکتا، وہ بکری پیدا کر سکتا ہے، وہ اونٹ پیدا کر سکتا ہے، وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ جب مکھی پیدا نہیں کر سکتا تو 2 کلو کا 2.5 کلو کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن آپ اس معاشرے کی ناانصافی دیکھیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں مکھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام کیا رکھ دیتا ہے؟ پیراں دتا رکھ دیتا ہے، پیر بخش رکھ دیتا ہے، حسن بخش رکھ دیتا ہے، حسین بخش رکھ دیتا ہے، اس کا نام امام بخش رکھ دیتا ہے۔ یہ ناانصافی نہیں ہے کہ جن لوگوں کو خواہ وہ اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنے ہی جسم کے میٹیریل کا پتہ نہیں ہے کہ میں کس میٹیریل سے پیدا ہوا ہوں، گوشت کیسے بنا، کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ کسی کو پتہ ہے گوشت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کسی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے آج تک خود کہ میں گوشت پوست پیدا کر سکتا ہوں؟ کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسی ہستیوں کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیا ہیں، یہ پیرا ڈتا ہے، یہ بچہ پیرا ڈتا ہے، اسے پیر نے دیا ہے، یہ پیر بخش ہے، اسے پیر نے بخشا ہے۔ اللہ کی کتاب کیا فرماتے ہیں؟ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ کے ملتان کے اندر بھی بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نام کی لوگ چوٹی رکھتے ہیں، منت مانگتے ہیں، کس لیے؟ کہ اس سے ہمارے بچوں کی عمریں دراز ہو جائیں گی، عمریں لمبی ہو جائیں گی۔ اگر یہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے، تو کبھی بھی ایسی چیزوں کے اندر مبتلا نہ ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا 1.5 سال کا بیٹا گود میں لیا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی بے صبری کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ بے صبری نہیں ہے، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا ہے، میرا دل غمگین ہے، میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ ہاں، اپنی زبان سے
میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہتا ہوں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا بیمار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ تو کیا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا، بیٹی، جب اللہ نے آپ کو یہ بیٹا دیا تھا تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا تھا، اور اگر اللہ رب العزت آپ سے یہ آپ کا بیٹا واپس لے لے گا تو تب بھی مجھ سے مشورہ نہیں کرے گا۔ صبر کرو، اللہ تمہیں اس کے اوپر اجر دے گا۔ فرمانے لگیں کہ بات بالکل ایسے ہی ہے، میں تو محض یہ چاہتی ہوں کہ آپ آ کر کچھ تسلی دے دیں۔ تو دیکھیے، خاتم النبیین رحمت للعالمین اپنی بیٹی کو کیا درس دے رہے ہیں کہ بیٹی، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نام کے چوٹیاں رکھنے سے عمریں بڑھ جاتی ہیں۔ ایسے لاکھوں اور کروڑوں بہاؤالدین زکریا ملتانی اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک نبی کی شان کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کیا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ تو کیسے یہ چوٹی رکھنے سے کسی کی عمریں لمبی ہو سکتی ہیں یا کسی کی زندگی دراز ہو سکتی ہے؟ زندگی اور موت کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہو، ایتونی، لے آؤ تم، بکتاب، کوئی کتاب، من قبلی، اس کتاب قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ۔ کوئی دلیل پیش کرنی ہے تو دلیل کس کی ہوگی؟ کسی کتاب کی ہوگی، یا قرآن سے پیش کر دو، یا قرآن سے پہلے کسی کتاب نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ فرمایا، یا کتاب کی دلیل ہو، او اثارۃ من علم، یا پھر کوئی علمی آثار ہو۔ اچھا، یہاں پر ترجمے والے نے بہت ہی ایسا سمجھیے کہ مناسب ترجمہ کیا ہے۔ نیچے لکھتا ہے، یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو، یا تو کتاب کی کوئی دعوت ہو جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ کے سوا بھی کسی نے کچھ پیدا کیا ہے، کتاب میں سے نہیں دکھا سکتے ہو تو دوسرا آپشن یہ ہے تمہارے پاس کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت تھی اس دعوت میں سے دکھا دو کہ کسی نے کچھ پیدا کیا ہو۔ اچھا، دعوت دینے کا یہ ایک بہت اچھا ڈھنگ ہے۔ آپ مخاطب سے، جسے آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ اس سے یہ تقاضا کریں، اس سے پوچھیں، کیا اللہ کے ولیوں نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہم سے مانگو؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں یہ کبھی فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھ سے اولادیں مانگنا؟ یقین جانیے جواب کس میں آئے گا؟ نہ، نہیں، انہوں نے نہیں کہا۔ یہ سب تسلیم کریں گے انہوں نے نہیں کہا۔ تب ہمارا کام کیا ہو جائے گا؟ دعوت کا آسان ہو جائے گا۔ جب انہوں نے نہیں کہا تو پھر تم کیوں مانگتے ہو؟ اس ہستی سے کیوں نہیں مانگتے ہو جنہوں نے خود اللہ سے مانگا؟ تو تم بھی اللہ سے مانگو۔ تو فرمایا، یا تو کتاب کی کوئی دلیل لے آؤ، یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت میں سے کوئی دلیل پیش کر دو۔ اچھا، تو یہاں سے بھی اس بات کا پتہ چلا کہ دین کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، قرآن اور سنت، کتاب اور سنت۔ جیسا کہ اللہ پاک سورہ بقرہ میں بھی فرماتے ہیں، انزل الکتاب والحکمہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو بھی نازل فرمایا اور سنت کو بھی نازل فرمایا۔ تو یہ کتاب اور سنت، یہ دونوں کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیزیں ہیں۔ اصل آج ایک پاکستان، ہندوستان،
اور یہ جو قریب قریب کے علاقے ہیں، ان میں ایک ایسا فتنہ برپا ہوا جس نے اس امت کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی۔ وہ فتنہ تھا انکار سنت کا۔ دیکھیے، اگر کسی بھی شخص کے اندر کوئی مرض موجود ہو اور وہ اپنے مرض سے نظر پوشی کرتا رہے، کیا اس سے اس کا مرض دور ہو جائے گا؟ کیا یہ تسلیم نہ کرنے سے کہ یہ مرض میرے اندر موجود ہے وہ مرض دور ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ بلکہ یہ تسلیم جب کر لے گا کہ یہ مرض میرے اندر موجود ہے تو اب کیا کرے گا؟ ضرور اس کے لیے کوئی علاج کرے گا۔ تو عزیزو، آج انکار سنت کے نام پر جو کچھ ہوا، حالانکہ مجھے بھی اتنا عرصہ نہیں ہوا لیکن میں نے بھی دیکھ لیا کہ اتنی بڑی بڑی داڑھی والے لوگ کچھ عرصے بعد معلوم ہوتا ہے کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کہاں گئی؟ دین کا حصہ نہیں ہے۔ نمازیں 5 وقت کی پڑھنے والے لوگ ماتھوں پر محراب پڑے ہوئے ہیں، جب ان کے سامنے ہم نے کہا کہ نماز پڑھتے ہیں تو کہنے لگے تم شرک کرتے ہو۔ اس نوعیت تک یہ کیسے پہنچ گئے؟ اگر اس مرض کا علاج نہ کیا جائے اور اس سے صرف نظر پوشی ہی کرتے چلے جائیں ہم، تو یہ مرض تو بڑھتا جائے گا۔ پھر افسوس تو یہ ہے کہ وہ لوگ کبھی ہمارے ہی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ٹھیک ہے، ایک گروہ سے دوسرے گروہ میں چلے گئے، ہمیں تو اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ہمارے ساتھ آج کھڑے ہیں، کل وہ اس مقام پر کھڑے ہیں، کیا ہمیں یہ غور و فکر نہیں کرنا ہوگا کہ اس مقام سے اس مقام تک یہ کس طرح پہنچ گئے، کیوں پہنچ گئے؟ کیا اس مرض کا علاج نہیں کرنا ہوگا؟ کیا یہ مرض بڑھتا ہی چلا جائے؟ تو میرے بھائیوں، لفظ سنت یہ ایسی یقینی چیز ہے، ایک قطعی چیز ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی زندگی کے اندر یہ سنا ہے کہ فلاں سنت ضعیف ہے؟ کسی نے سنا ہے یہ لفظ؟ میں نے نہیں سنا کبھی۔ سنت کو کوئی کہے یہ سنت ضعیف ہے، کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ سنت کو کوئی ضعیف نہیں کہتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ یہ سنت موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے؟ حتیٰ کہ آپ اگر آزمانا چاہیں تو اس بات کو آزما لیجئے، بڑے سے بڑا بدعتی اس کو جب آپ ایک چیز کا تقاضا کریں کہ جناب آپ جو بھی عمل پیش کر رہے ہیں، آپ فی الحال نہ قرآن سے ہمیں دلیل دیں، نہ حدیث سے دلیل دیں، آپ ہمیں سنت سے دلیل دے دیں، یقین جانیے بڑے سے بڑا بدعتی اپنی بدعت کو سنت کہنے کی جرت نہیں کرے گا۔ آزما کر دیکھ لیں۔ کل خوانی سنا ہے کسی کے منہ سے وہ کہیں ہم سنت عمل کرتے ہیں؟ الفاظ کیا ہوں گے آگے؟ کل خوانی کرنے میں حرج کیا ہے؟ اس میں برائی کیا ہے؟ ہمارا یہ سوال نہیں ہے کہ حرج کیا ہے، ہمارا یہ سوال نہیں ہے کہ اس میں برائی کیا ہے، ہمارا سوال بہت آسان سا ہے، اس کا 2 حرفی جواب ہاں یا نہ۔ کیا کل خوانی سنت سے ثابت ہے؟ ہاں یا نہ۔ کسی بدعتی کو بھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ دے